اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الہی میں سے جس اسم کو آج ہم سیکھنے جا رہی ہیں وہ ہے الوارث۔ الوارث قرآن کریم میں وارث اسم 3 مقامات پر وارد ہوا ہے اور ہر جگہ جمع کا صیغہ آیا ہے۔ وارث سنگولر ہے اور اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے وارثون، وارثون، وارثین، تو یہ اس کی جمع ہے۔ تو اللہ پاک نے 3 مقامات پر بھی یہ اسم کو جمع کے صیغے میں لایا، جمع کے صیغے میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے سورہ حجر آیت نمبر 23 میں، اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89 میں، اور سورۃ القصص آیت نمبر 58 میں۔ ان 3 صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ وارث کو پلورل استعمال کیا ہے، وارثین، ایک جگہ آیا وارثون اور ایک جگہ آیا وارثین اور ایک بھی جگہ آیا وارثین۔ اور یہ وارث کا معنی کیا ہے؟ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کے مرنے کے بعد باقی رہنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کا جو رشتہ دار باقی رہتا ہے تو وہ وارث کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الوارث ہے، یعنی خاص باقی رہنے والا۔ یعنی الوارث کا کیا معنی ہے؟ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والی ذات۔ الوارث کا معنی کیا ہے؟ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، یعنی اس کے سوا جو بھی ہو وہ زائل ہونے والا ہے، یعنی اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اللہ عز و جل زندہ رہنے والا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، باقی جو بھی ہے اس کو زوال ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کو زوال ہے، اسی کی طرف رجوع اور انتہا ہے، اسی کی طرف ہمارا انجام ہے۔ یہ مالکوں اور ان کی ملکیتوں کو تو بھی فنا کر دیتا ہے اللہ پاک۔ ساری مخلوق کا وارث اللہ ہے، اور مخلوق پوری فانی ہے، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 23 میں، وَإِنَّا لَنَحْنُ وَنُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم نے، لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اور بے شک وارث جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ کہا اللہ نے، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورۃ القصص میں کہ ہم نے کتنی بستیاں ایسی ہلاک کی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کیا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 58، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کئی ایسی بستیاں ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جس میں ہم نے اتارا اس کی معیشت کو، جنہیں ان کی معیشت نے اترا دیا تھا۔ کیا ہے؟ جنہیں ان کی بطیرت معیشتها، ان کی معیشت نے ان کو اترا دیا تھا، مطلب یہ کہ وہ ان کو اتنا دیا اللہ پاک نے کہ وہ اتراتے پھر رہے تھے۔ یعنی دینے پر تو بندے کو چاہیے کہ جتنا اسے ملے تو وہ چاہیے کہ وہ اور جھک جائے اللہ کے سامنے، کہ اللہ نے اتنے احسانات اس پر کیے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ وہ جھک جائے۔ جیسے ایک پھلدار درخت کی مثال ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ پھل لگتے ہیں وہ جھک جاتا ہے، لیکن بعض انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، اور یہ اترانا اس کی بے وقوفی ہے، اور وہ اس اترانے کی وجہ سے، اس حماقت کی وجہ سے، اس فخر و غرور کی وجہ سے جہنم میں اس کو جھونک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بندے کے دل میں کبر ہوتا ہے تو اسے جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنی ایسی بستیاں ہلاک کر دی جنہیں ان کی معیشت نے اترا دیا تھا۔ یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں
نہیں بسائی گئی ان کے بعد مگر تھوڑی دیر. کیا بولے؟ فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا. اس میں کوئی نہیں بسے. یہ ان کے مساکن دیکھو، یعنی ان کے رہنے کے ٹھکانے دیکھو، یہ تھوڑے دن ہی باقی رہے، بعد میں یہ باقی نہیں رہے. اس کے بعدہم الا قلیلا، کچھ دیر ہی باقی رہے گے ٹھکانے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی اصل وارث ہیں. اللہ تعالی اکیلا وارث ہے، اور وہی ہے جو تمام بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد بھی، لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد بھی جو باقی رہتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی بندہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے. زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، باقی رکھنے والا بھی اللہ ہے. تو اسی لیے بندہ اللہ ہی سے دعا کرتا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے کی تھی. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89 میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کیا دعا کی تھی زکریا علیہ السلام نے کہ وزکریا اذ نادا، زکریا نے اذ جبکہ نادا پکارا، ربہ اس کے رب کو، ربی لا تذرنی فردن اے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین اور آپ ہی بہتر وارث ہیں. یعنی مجھے لاوارث نہ چھوڑنا، بہتر وارث مجھے عطا کرنا. یہ دعا کی تھی زکریا علیہ السلام نے. تو یہاں پر بھی لفظ وارثین آیا ہے، یعنی وانت خیر الوارثین کہا زکریا علیہ السلام نے کہ اے اللہ آپ ہی بہتر وارث ہیں. تو واقعتاً وارث بنانے والا بھی اللہ پاک ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. اور تمام، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ آسمان اور زمینوں کی میراث بھی اللہ ہی کی ہے. یعنی جب ہم کو یہ پتا چل گیا کہ وارث دینے والا بھی اللہ ہے، اور وارث بنانے والا بھی اللہ ہے، وارث دینے والا بھی اللہ ہے، زمین آسمان کی تمام ملکیتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، پھر بھی بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ترغیب دلائی کہ اس کی راہ میں مال خرچ کرو جس نے تمہیں دیا ہے، اور تمہیں اس پر اپنا نمائندہ بنائے. یعنی جو مال ہمارے ہاتھ میں لگا ہے وہ اللہ پاک ہی کا ہے، اور اللہ نے اس مال کا صرف بندے کو نمائندہ بنایا ہے، اور انہیں یاد دہانی کرائی کہ وارث تو وہی ہے، یعنی اللہ ہی وارث ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 7 میں فرمایا، وآمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. کیا معنی ہے؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اور جس میں تمہیں نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. پر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور ایک جگہ وہی سورہ حدید میں آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. پہلے تو اللہ نے کہا کہ خرچ کرو، اس کے بعد کہتا ہے اللہ پاک کہ وما لکم اللہ تنفقوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. وما لکم کہ اللہ تنفقوا، وا اور ما کیا ہو گیا، لکم تم کو، کہ اللہ تنفقوا کہ تم خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جبکہ وللہ میراث السماوات والارض، جبکہ دراصل آسمان اور زمینوں کی میراث کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیے، سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا تنہا مالک اللہ ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ تکاثر کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، جبکہ اے آدم کے بیٹے تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا. اصل مال تو تیرا وہ ہے جو تو نے صدقہ کیا اور محفوظ کر لیا اللہ کے پاس. اور یہ صدقہ کرنا، محفوظ کرنا اللہ کے پاس، اور اپنے اعمال کو جمع کرنا اللہ کے پاس، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک پھر ہمیں جنت کا وارث بنائیں گے. جسے جنت بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنائے گا جنت کا. اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، آمین یا رب. جیسے اللہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، سورہ مریم کی آیتیں ہیں دیکھیے 21 سے 23 تک دیکھیے، 61 to 63 دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنت التی
نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یعنی یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے. وارث بنائیں گے، اور کس کو بنائیں گے وارث؟ جو متقی ہیں. من کانا تقین، جو متقی ہیں اللہ پاک ان کو جنت کا وارث بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متقی بنا دے اور ہمیں جنت کا وارث بنا. آمین یا رب.